بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں دی لاسٹ آور ود یاسر رشید۔ ناظرین، قومی اسمبلی اور سینٹ کے اجلاس ان دنوں جاری ہیں۔ جس نقطے پہ بحث ہونی چاہیے تھی اس نقطے پہ ابھی کھل کے بحث نہیں ہوئی، بلکہ ہر کسی کو ہدف تنقید بنایا جا رہا ہے۔ اپوزیشن یہ کہتی ہے کہ اجلاس اگر بلا لیا گیا تو وزیر اعظم عمران خان صاحب کو خود بھی اجلاس میں آنا چاہیے تھا اور موجودہ صورتحال پر اعتماد میں لینا چاہیے تھا، جبکہ حکومت کے جو وزراء ہیں ان کا یہ موقف ہے کہ جن کے کہنے پہ اجلاس بلایا وہ خود اجلاس میں آئے نہیں اور بیماری کا بہانہ کر کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، جبکہ حکومتی ایک وزیر ایسے بھی ہیں جنہوں نے یہ درخواست بھیج دی کہ اس اجلاس کو ویڈیو لنک پہ ہونا چاہیے تھا۔ ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری کی جانب سے انہیں جوابی خط لکھا گیا کہ آپ خود پارلیمنٹ میں پیش ہوں اور بتائیں کہ کرونا وائرس کے حوالے سے اب تک کیا اقدامات آپ کی وزارت نے کیے۔ یہ ساری صورتحال چل رہی ہے، اس نقطے پر بحث ہونی چاہیے تھی کہ کرونا وائرس کے حوالے سے اب تک کیا غلطیاں ہوئیں، جو حکمت عملی تھی اس میں کہاں کہاں پر خامیاں ہوئیں اور اس کی بہتری کے لیے کیا اقدامات کیے جاتے۔ لیکن افسوس صد افسوس کہ ایک دوسرے پر صرف الزامات لگائے جاتے رہے۔ اسی بارے میں بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں وزیر توانائی پنجاب ڈاکٹر اختر ملک صاحب، پاکستان مسلم لیگ نون سے کیسر احمد شیخ صاحب اور پاکستان پیپلز پارٹی سے شرمیلا فاروقی صاحبہ اور سینئر صحافی رانا عظیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اختر ملک صاحب، آپ کی جانب سب سے پہلے آؤں گا۔ اس وقت جو اسمبلی وہ نیشنل اسمبلی ہو یا پھر سینٹ ہو، بحث کرونا کے حوالے سے نہیں ہو رہی، زیادہ بحث ہو رہی ہے ماضی کے قصوں پہ، صحت کے نظام پہ، ایک دوسرے کی غلطیوں پہ، ساری بحث اس پہ چل رہی ہے۔ یہ بحث نہیں ہو رہی کہ اب تک غلطیاں ہوئیں کیا ہیں اور اس غلطی کا سدباب کس طریقے سے نکل سکتا ہے۔ جی دیکھیں جی، سب سے پہلے تو میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مشکل سے نکالے گا انشاءاللہ، اور جو ہماری حکومت ہے وہ شروع دن سے، کیونکہ پنجاب میں جب یہ پہلی میٹنگ ہوئی تھی، مجھے یاد ہے آج بھی 7 جنوری کو پنجاب حکومت نے ایک کرونا کمیٹی پہ، کرونا وائرس جو آ رہا تھا کووڈ-19، اس پہ کمیٹی کانسٹیٹیوٹ کر دی تھی اور ہماری پہلی میٹنگ 7 جنوری کو ہوئی تھی، اور اس پہ ہم نے سارا جو آنے والے دنوں کے جو مطابق ان کا انتظامات کرنے کے لیے ساری چیزوں پہ غور کرنا بھی شروع کر دیا تھا اور چیزیں بھی منگوانے کے لیے پوری تیاری کر لی تھی۔ آج جس پاکستان جس نہج پر پہنچا ہوا ہے، اس میں میں سمجھتا ہوں کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو ذمہ داری کا ثبوت دینا چاہیے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہماری عمران خان صاحب کی قیادت میں وہاں پہ NCC جو نیشنل کمانڈ اینڈ کمیٹی ہے، وہ پورا پاکستان کے جو وزراء اعلیٰ ہیں ان کو بلاتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ کر ڈسکس کر کے جو بھی امپلیمنٹیشن ہوتی ہے ان کے مشورے سے کرتے ہیں۔ ایسے NCOC ہے جس میں ہماری اور دوست ہیں سارے، اس میں بیٹھ کر ساری چیزوں پہ لک آفٹر کرتے ہیں اور اس کو مینیج بھی کر رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ جس مقصد کے لیے اجلاس بلایا گیا تھا، جس کا آپ بھی ذکر کر رہے ہیں، اس پہ بجائے ان کو تجاویز دینے کے، اپوزیشن کی ریکویسٹ پہ اجلاس بلایا گیا تھا، ان کو بیٹھ کے تجاویز دینی چاہیے تھی کہ یہاں پر خامیاں ہیں، ہم ان خامیوں کو بیٹھ کر دور کریں۔ اب بجائے تجاویز دینے کے ایک دوسرے پہ وہ نکتہ چینی کیے جا رہے ہیں کہ آپ یہ کر رہے تھے، آپ وہ کر رہے تھے۔ چلو وہ جو ماضی میں ہو گیا، اب تو میرے خیال ہے ہوش کے ناخن لینے چاہیے تمام جو پارٹیز کے سربراہ ہیں جنہوں نے یہ اجلاس بلوایا ہے، ان کو باقاعدہ طور پر ایک اسٹریٹجی کے ساتھ اسمبلی اجلاس میں آنا چاہیے تھا، اور پوری قوم بھی ہماری دیکھتی کہ کون بندہ مخلص ہے اور کون جو ہے پازیٹیو۔ ویسے ملک صاحب، قومی پالیسی ہے کیا؟ شاہد خاقان عباسی صاحب نے بھی آج اس کا تذکرہ کیا کہ قومی پالیسی کیا ہے۔ ہمیں تو نہیں پتا، ہو سکتا ہے وزراء کو پتا ہو، لیکن ہمیں اس بات کا نہیں پتا کہ حکومت نے قومی پالیسی تشکیل کیا دی ہے، آنے والے دنوں کے حوالے سے حکمت عملی کیا ہے، اگر لاک ڈاؤن میں نرمی کی گئی ہے تو کس طریقہ کار کے تحت کی گئی ہے، اور جو اگلے دن ہیں وہ کیا مشکلات کا شکار نہیں ہوں گے؟ دیکھیں آپ، یہ جو اسمبلی میں بھی بات ہوتی رہی ہے کہ یہ کوئی اللہ رحم کرے یہ کوئی ریپیٹڈ وہ نہیں آیا کووڈ-19، یہ پہلی دفعہ دنیا کو فیس کرنا پڑ رہا ہے، اور جب بھی کوئی اس طرح کی چیز آتی ہے تو دنیا ان کے مسائل کا شکار ہوتی ہے، اور جو مسائل ہوتے ہیں پھر ان کا حل ڈھونڈا جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب انڈیا میں انہوں نے لاک ڈاؤن کیا تھا بغیر سوچے سمجھے، اور لاکھوں کی تعداد میں لوگ وہاں پر دلی اور دوسرے ایئرپورٹ پر، ریلوے اسٹیشن پر، بس اسٹیشن پر اکٹھے ہو گئے تھے، جس سے ان کو زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ گیا تھا۔
میں اس پہ مجھے اس پہ کوئی شک نہیں ہے کہ ہماری قیادت نے سوچ سمجھ کر جو بھی قدم اٹھائے ہیں ان کا وہ اس کا اس میں ملک میں ہمارے مشاہدہ بھی دیکھنے کو ملا ہے. آپ دیکھیں کہ انڈیا میں جو ڈیتھ ریٹ ہے وہ پاکستان سے کہیں زیادہ اوپر چلا گیا. وہاں پر جو ان کی پاپولیشن بھی زیادہ ہے لیکن ان میں جو پازیٹیو کیسز ہیں وہ بھی پاکستان کی نسبت بہت زیادہ اوپر چلے گئے. حالانکہ انہوں نے یہ جو لاک ڈاؤن ہے پاکستان سے پہلے کر دیا تھا اور عمران خان صاحب کا نظریہ شروع دن سے یہی تھا کہ ہمیں لاک ڈاؤن کرنا چاہیے. اس سے پہلے اب لوگوں کو ان کی جو ضروریات زندگی کی چیزیں ہیں وہ ہم ان کو پہنچانے کی پوزیشن میں ہوں پھر لاک ڈاؤن کر دیں. جیسے چائنا میں آپ نے دیکھا ہوگا جو ووہان میں انہوں نے 45,000 ورکر وہاں پر بھرتی کی اور لوگوں کو پورا انہوں نے 3 مہینے کے لیے بند کر دیا اور گھروں میں ان کو خوراک پہنچاتے رہے اور ان کے لاک ڈاؤن کو ان کو فائدہ بھی ہوا. پاکستان میں بھی یہی چاہ رہے تھے کہ لاک ڈاؤن کریں اور جب ضرورت پڑتی ہے تب کریں اور تب کریں جب آپ کے پاس پورے ان کے لوازمات ہوں آپ لوگوں کو صحت کی سہولیات بھی دے سکیں اور ان کو کھانا بھی ان کے گھروں تک پہنچا سکیں. ملک صاحب میں واپس آتا ہوں اب تک کی اسٹریٹجی پہ مزید بات کروں گا. آپ کی جانب شرمیلا فاروقی صاحبہ، اس وقت تک حکومتی اقدامات کے جو ہوئے ہیں اس پر آپ کا نظریہ کیا ہے؟ اور دوسرا یہ کہ پارلیمنٹ کا جو اجلاس اس وقت جاری ہے اس میں جس نقطے پہ بحث ہونا چاہیے تھی کیا اس نقطے پہ بحث ٹھیک ٹھاک طریقے سے ہو رہی ہے یا اس کا رخ کسی اور طرف نکل چکا ہے؟ جی بہت شکریہ. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان سمیت دنیا کے جو دیگر ممالک جو اس کرونا وائرس سے شدید متاثر ہو رہے ہیں وہاں پر کہیں بھی 100% ایسے اقدامات نہیں ہو پا رہے جس سے ہم ہر ایک کی جان بچا سکیں یا 100% لوگوں کو وہ ہیلتھ کیئر دے سکیں جو شاید وقت کی ضرورت ہے. کیونکہ دنیا میں شاید یہ 1918 کے اسپینش فلو کے بعد یہ ایک ایسی وبا آئی ہے جس سے پوری دنیا نے اس کو سنبھالنے میں اپنے اقدامات تو اٹھائے جو ان کے وسائل ہیں لیکن اس میں وہ اس حد تک ناکام رہے ہیں کہ جو اموات کی شرح ہے جو دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں وہ بہت زیادہ ہے. دنیا کی ترقی پذیر اور ترقی یافتہ ممالک کے بھی ہیلتھ کیئر سسٹمز کولیپس کر گئے ہیں. پاکستان کا اگر میں حوالہ آپ کو دوں تو پچھلے 1 ہفتے سے جو موت کی شرح کی جو ریشو ہے اور جو کرونا وائرس انفیکٹڈ لوگوں کی جو ریشو ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے. اب جو نیشنل اسمبلی کا اجلاس جو بلایا گیا تو اس میں تو بحث اس چیز پہ ہونی چاہیے تھی کہ آگے کا کیا عمل ہونا چاہیے, کس طریقے سے ہمیں لوگوں کو اس وبا سے بھی بچانا ہے, لوگوں کا روزگار بھی بچانا ہے اور جو لوگ اب تک اس سے متاثر ہو چکے ہیں ان کو کس طرح سے ہم نے دوبارہ اپنے پیروں پہ کھڑے کرنا ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ملک کے وزیر اعظم جو کہ وفاقی وزیر صحت بھی ہیں وہ اسمبلی سے غائب. تو کیا پالیسی ہے؟ پالیسی آ کے کون بتائے گا؟ ایسے موقع پہ دنیا بھر میں اگر آپ نظر دوڑائیں تو دنیا بھر کے جو صدور ہیں یا وزرائے اعظم ہیں وہ آپ کو نظر آتے ہیں اسمبلیوں میں, وہ آپ کو نظر آتے ہیں اپنی قوم سے بات کرتے ہوئے, ان کو تسلی دیتے ہوئے, ان کو بتاتے ہوئے کہ یہ اقدامات ہم اٹھا رہے ہیں اور آئندہ یہ ہم کریں گے. لیکن یہاں پر شرمیلا صاحبہ قوم سے بات تو وہ کئی بار کر چکے ہیں, تسلیاں تو بہت بار دے چکے ہیں. نہیں, معذرت کے ساتھ یہاں پر میں آپ کی بات سے شدید اختلاف اس لیے کروں گی تو قوم کو انہوں نے کبھی تسلی نہیں دی. قوم کو انہوں نے تقسیم کیا, قوم کو انہوں نے غلط بیانی سے کام لیا, قوم کو انہوں نے بتایا کہ یہ فلو ہے, اس سے صرف بوڑھے لوگ متاثر ہوتے ہیں اور یہ ٹھیک ہو جاتے ہیں, اس سے لوگ مر رہے ہیں. یہ فلو نہیں ہے, یہ ایک ایسی وبا ہے جو جان لیوا بھی ثابت ہو سکتی ہے. گورنر سندھ صاحب کو جب کورونا ہوا تو انہوں نے ٹویٹ کیا کہ جی یہ فلو ہے, اور اگر آج آپ گورنر صاحب سے بات کریں الحمدللہ ان کو اللہ تعالیٰ نے شفا عطا فرمائی تو وہ کہتے ہیں یہ بہت تکلیف دہ مرض ہے. لوگوں کو سچ بتانا چاہیے, لوگوں کو بتانا چاہیے کہ آپ نے اپنے گھروں میں رہنا ہے, اپنے آپ کو بچاؤ کس طرح کرنا ہے. یہ جو سلوگن بنایا ہے نا کہ ہمیں کرونا سے ڈرنا نہیں ہے, ہمیں کرونا سے لڑنا ہے, ہمیں گھر سے باہر نکل کے کرونا سے لڑنا نہیں ہے کیونکہ ہم لڑ نہیں سکتے, نہ ہمارے پاس دوا ہے نہ ہمارے پاس اس کا بچاؤ ہے. ہمیں اس سے بچنا ہے اور گھر میں رہ کے بچنا ہے. ہاں, یہ جو ریاست بات کرتی ہے کہ جی
کس طرح روزگار پہنچایا جائے یا کس طرح لوگوں کو اموات سے بچایا جائے، اس کے اوپر ایک اسٹریٹجی بننی چاہیے تھی جو وزیر اعظم صاحب کی طرف سے ہونی چاہیے تھی. لیکن معذرت کے ساتھ پہلے دن سے وزیر اعظم صاحب جو ہے لاک ڈاؤن کے خلاف تھے اور بالکل ان باتوں کے برعکس بات کر رہے تھے جو ملک کے تمام ہیلتھ کیئر پروفیشنلز کر رہے تھے. ڈاکٹرز ہر صوبے میں پریس کانفرنس کر کے التجا کر رہے تھے کہ لاک ڈاؤن سخت کریں. پرائم منسٹر لاک ڈاؤن ایز کر رہے تھے. ڈاکٹرز احتجاج کر رہے تھے کہ ہمیں پرسنل پروٹیکشن اکوپمنٹ چاہیے، ہمیں گلوز چاہیے، ہمیں فیس ماسک چاہیے. اور وہ کیا رہا تھا، آپ کوئٹہ میں دیکھیں، آپ پنجاب کے اندر دیکھیں، آپ کے پیچھے کے اندر دیکھیں کہ ڈاکٹروں کی مار پیٹ ہو رہی تھی، ان کو جیلوں میں بند کیا جا رہا تھا. یہ تو یعنی آپ کے مطابق حقائق اور ضرورت کے برعکس فیصلے ہوئے ہیں اب تک جتنے بھی ہوئے ہیں. شرمیلا صاحب ساتھ ہی رہی گا. شیخ صاحب اپوزیشن یہ ڈیمانڈ کرتی ہے کہ حکومت کی جانب سے واضح حکمت عملی سامنے نہیں آ رہی، جبکہ حکومتی وزراء یہ کہتے ہیں کہ اپوزیشن کے جو رہنما ہیں وہ صرف سوشل میڈیا پہ ایکٹیو دکھائی دیتے ہیں یا پریس کانفرنس میں ایکٹیو دکھائی دیتے ہیں. زمینی حقائق دیکھنے کے لیے یا متحرک اگر کسی کو دیکھنا ہے وہ تو ہم ہیں، کام تو ہم کر رہے ہیں، وہ تو صرف باتیں کر رہے ہیں. جی دیکھیں، بات یہ جو اجلاس بلایا گیا قومی اسمبلی کا، یہ بھی تو ہماری پاکستان مسلم لیگ نے اس کی مینلی تحریک کی اور یہ بلایا گیا. میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ اس میں اجلاس میں آپ درست کہہ رہے ہیں، مختلف ٹاپک پہ ڈسکس تو ہو رہا ہے، مینلی تو کرونا پہ ڈسکس ہو رہا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اس پہ ایونچولی کوئی ایک ایسی رائے بنے گی جب تمام دماغ مل کے بیٹھتے ہیں نا، کوئی نہ کوئی راستہ نکلتا ہے ایک دوسرے سے سمجھ کے. تو ہمارے معاملات جو کنٹری کے نا وہ ذکر ہوئے ہیں. آج بڑی تفصیل سے شاید خاقان عباسی نے یہ بتایا کہ ہماری قومی پالیسی نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ ہر آدمی کو یہ دیکھیں اتنے بازاروں میں رش ہے تو ہر ایک کو ماسک پہن کے آنا چاہیے. لیکن اصل میں بات یہ بتانا چاہ رہا ہوں، دیکھیں دونوں چیزوں کی ضرورت ہے. ہماری صحت بہت امپارٹنٹ ہے، زندگی کی بڑی قیمت ہے اور ہمیں اپنا خیال کرنا ہے. لیکن ابھی ہمارے یہاں جیسے کہ بتایا گیا کہ 1 ملین میں 3 ڈیتھ ہوئی ہیں، اللہ نہ کرے زیادہ ہوں، لیکن فی الحال جو ہمارا کنٹرول یہ ہے کہ 1 ملین، جبکہ بعض ممالک میں اسپین اور اٹلی میں 400 اور 500 ڈیتھ ہوئی ہیں 1 ملین پہ. ہمیں اپنا خیال کرنا ہے تاکہ آئندہ ہمیں بچت ہو. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہماری بہت بڑی پاپولیشن ہے، 22 کروڑ لوگ ہیں. ہر ملک کا معاملہ ڈفرینٹ ہے، ہر ملک سے. ڈیولپڈ کنٹریز میں صورتحال دوسری ہے. ہمارے یہاں تو لوگوں کو کھانے کا لالے پڑے ہوئے ہیں. ہلکے میں چنوٹ میں دیکھتا ہوں، میں خود کراچی میں ہوں، ہماری ٹیمیں وہاں کام کر رہی ہیں. میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ 27 سال سے میں پالیٹکس میں ہوں، لیکن اس قسم کی دیگر حالات کبھی میں نے لوگوں کے نہیں دیکھے. اچھے لوگ جو ہیں وہ صرف ایک آٹے کی بوری کے لیے ترس رہے ہیں. تو حالات اس طرح، ہم پوری کوشش کر رہے ہیں اور لوگ بھی کوشش کر رہے ہیں ہر جگہ لیکن یہ دیکھیے کتنا عرصہ آپ یہ کر لیں گے. لاک ڈاؤن ہونا چاہیے تھا. 2-2.5 مہینے ہو گئے اس لاک ڈاؤن میں، 2 مہینے تقریباً ہونے والے ہیں. لیکن لوگوں کے اپنا بندوبست کریں نا کوئی ان کے کھانے پینے کا، ان کا دسترخوان. جب لوگ اپنے روزگار پہ جا ہی نہیں رہے اور بالکل بیکار 7 کروڑ بندہ، وہ خود حکومت کی فکر ہیں کہ 7 کروڑ پاکستانی جو پہلے غریب نہیں تھے وہ 3 مہینے میں نئے غریب ہو گئے ہیں، غربت کی لکیر سے. 7 کروڑ آدمی، اس کے علاوہ 1.5 کروڑ لوگ جو ہے وہ بے روزگار ہو گئے. اب ہمیں یہ تجاویز دینی ہے اسمبلی میں، سب نے مل کے اس طرف بات ہو رہی ہے. ایونچولی ہر ایک اپنا پوائنٹ آف ویو دے گا. رانا صاحب، اس وقت جو صورتحال ہے، پنجاب اسمبلی یا نیشنل اسمبلی کا اجلاس بلا لیا جاتا ہے. شیخ صاحب میں آپ کی جانب واپس آتا ہوں میں آپ کی جانب. رانا صاحب، اس وقت جو صورتحال ہے، اپوزیشن جماعتوں کی طرف سے حکومت کو ہدف تنقید بنایا جا رہا ہے. یہ کہا جا رہا ہے، قادر پٹیل صاحب نے یہ کہا کہ ہمارے وزیر اعظم تو اتنے فارغ ہیں، ان کے پاس اتنا وقت ہے کہ وہ ارطغرل کی 90 قسطیں دیکھ سکتے ہیں، میرے پاس تو اتنا وقت نہیں ہے. ساتھ ہی ساتھ حکومت کی جانب سے یہ کہا جاتا ہے کہ سندھ کے اندر صحت کا نظام نہیں انہوں نے اب تک دیا کیا. یا پھر شاہد خاقان عباسی کے حوالے سے شفقت محمود صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ LNG کا یہ جو ہم پہ مسلط کر کے گئے ہیں، انہیں تو زندگی بھر غیر مطمئن رہنا چاہیے. جو ایک نقطہ ہے، اس نقطے پہ ابھی تک کوئی نہیں آ رہا. ہم شروع سے لے کے اب تک کوئی 2.5 ماہ ہو چکے ہیں، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک ایسا ایشو ہے جہاں پر سیاست بالائے طاق رکھ کر سب کو ایک پیج پر بیٹھنا ہوگا. لیکن یہ بات صرف کہنے سے نہیں ہو جائے گی، اس پر عمل کس طریقے سے ہوگا وہ طریقہ کار بہت سے ہیں، لیکن بتائے گا کون اور اس پہ بٹھائے گا کون؟ دیکھیں یاسر، بڑی بدقسمتی ہے کہ ہر وہ سیاسی جماعت آ کے اسمبلی کے اندر، پارلیمنٹ کے اندر تنقید کر رہی ہے کہ وزیر اعظم موجود نہیں ہے،
جن کے اپنے وزیر اعظم پارلیمنٹ کے اندر موجود نہیں ہوتے تھے. اگر ہم ماضی میں چلے جائیں تو مسلم لیگ نون کے میاں نواز شریف کتنی دفعہ پارلیمنٹ میں آئے تھے, پیپلز پارٹی خود ان پہ تنقید کرتی تھی وہ کدھر ہے. تحریک انصاف کے وزیر اعظم بالکل وہ بھی نہیں آئے. لیکن یہ ایسے حالات تھے, ان حالات میں تمام سیاسی جماعتوں کو اپنی سیاسی رنجش کو ختم کر کے پاکستان کے لیے سوچنا چاہیے تھا, پاکستانی قوم کے لیے سوچنا چاہیے تھا. متفق ہیں سارے اس بات پہ کہ اس کا مقابلہ کرنا ہے, اور اس کا مقابلہ کرنے کے لیے سب سے پہلے اللہ سے معافی مانگنی چاہیے, اللہ کے آگے گر گرانا چاہیے, اس کے بعد احتیاطی تدابیر کرنی چاہیے, اور سب کو کم از کم اس معاملے پہ سیاست نہیں کرنی چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ حکومت کا پہلا فرض ہے کہ حکومت آگے ہو, وہ سیاسی جماعتوں کو اپنے ساتھ بلائے اور ان کے ساتھ بیٹھ کر مشاورت کے ساتھ کوئی ایسا لائحہ عمل بنائے کہ جس پر سب کو مل کر چلنا ہو. وہ لائحہ عمل جو ہے پھر میڈیا کے سامنے بھی رکھیں, ان کو سب کے سامنے لے کر آئیں. وہ میٹنگ دیکھیں اب ہو کیا رہا ہے کہ جو میٹنگز ہوتی ہیں اس میں چاروں وزیر اعلیٰ موجود ہوتے ہیں, میٹنگز کے اندر طے کر کے آتے ہیں, باہر نکلتے ہیں تو ایک دم الزامات کی بچھار ہو جاتی ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ ان کے اپنے لوگ کہہ رہے ہیں, واللہ عالم سچ ہے یا جھوٹ. اگر یہی ساری چیزیں سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں کو اکٹھا کر کے ایک کمیٹی بنائی جاتی اور اس کو قوم کے سامنے لایا جاتا اور ایک ایجنڈا دیا جاتا تو آج شاید یہ معاملہ کسی حد تک حل ہو گیا ہوتا. دیکھیں ہم مثال ہمارے حکمران بھی بیٹھ کے مثال دیتے ہیں چائنا کی, مثال دیتے ہیں یورپ کی, امریکہ کی. میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں, ہم جس ملک میں رہتے ہیں, ہمارا جو ملک ہے, وہاں کے جو حالات ہیں, جس طرح کا ہمیں وہاں پر سب کچھ ملا ہے, ہمیں اس کے متعلق سوچنا ہوگا, اور اس کے متعلق جب سوچیں گے تو ان حالات کے مطابق ہمیں فیصلے کرنے ہوں گے, اور اس حالات کے مطابق اسی صورت میں فیصلے ہو سکتے ہیں کہ قومی اسمبلی کا آگے اجلاس ہے تو اس پر 1 پوائنٹ ایجنڈے پہ بحث ہونی چاہیے تھی, اور اس میں وزیر اعظم کو بھی آنا چاہیے تھا, اپوزیشن لیڈر کو بھی آنا چاہیے تھا, سب کو آنا چاہیے تھا. یہ بیماری اگر میں یہ سمجھوں کہ مجھے بیماری لگ جانی ہے اور میں نے باہر نہیں نکلنا تو پھر یہ اجلاس ہی نہیں ہونا چاہیے تھا. پھر آپ اپنے اپنے طور پہ جیسے لگے ہیں ویسے لگے رہتے, اور اگر ہم نے یہ تنقید کرنی ہے وہ آیا وہ نہیں آیا اور اس پہ سارا وقت ضائع کرنا ہے اور ایک دوسرے کی مخالفت کے تیر چلانے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اجلاس میں خرچ ہونے والی رقم, اجلاس کا وقت بھی ضائع ہو رہا ہے اور یہ قوم کے ساتھ سارے مل کر دھوکہ کر رہے ہیں. ملک صاحب, میں یہ نہیں پوچھوں گا کہ اس وقت صورتحال کیا ہے, کس کی غلطی ہے, کہاں پر خامیاں ہیں. صرف ایک جواب چاہیے کہ کیا آنے والے دنوں میں عوام یہ امید رکھ سکتی ہے کہ سب ایک پیج پر ہو سکتے ہیں؟ کیا وہ دن کوئی ایسا ہو سکتا ہے ہم وبا کو بھول جائیں گے, ہم یہ بھول جائیں گے کہ ہم پہ کتنی سختیاں ہیں, ہم نے ماضی میں کون سی غلطیاں کی, ہماری معیشت کس دوراہے پہ کھڑی ہے, ہم سب بھول جائیں گے جب ہم یہ دیکھ لیں گے کہ سب لوگ مل کے عوام کی فکر کر رہے ہیں؟ دیکھیں یاسر, آپ کے علم میں ہے جیسے این سی سی کی میٹنگ ہوتی ہے, این سی او سی کی میٹنگ ہوتی ہے, ان میں تمام جماعتوں کے نمائندے موجود ہوتے ہیں. آپ کے علم میں ہے وزیر اعلیٰ سندھ موجود ہوتے ہیں, وہاں سے گلگت بلتستان سے ہوتے ہیں, آزاد کشمیر سے, ایون بلوچستان, کے پی کے, پنجاب, تمام صوبوں کے نمائندگان وہاں پر موجود ہوتے ہیں, اور ان کی مشاورت سے جو بھی پالیسی بنی ہے حکومت نے ان کی مشاورت سے بنائی ہے. ان کو سب کو پتہ ہے. اب یہ اگر اس چیز سے ڈینائی کرتے ہیں تو ان کی یہ جانے, اور ان کا مطلب ہمارا اللہ تعالیٰ جانتا ہے, ان کو ڈینائی نہیں کرنا چاہیے تھا کہ جو بھی پالیسی بنی ہے ان کو اعتماد میں لے کر بنائی گئی ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ حکومت نے تو شروع دن سے اس کے ساتھ نبرد آزما ہونے کا پورا تہیہ کیا ہوا ہے. آج ان کی ریکویسٹ پر یہ اجلاس, ریکویزیشن پر اجلاس بلایا گیا. پنجاب اسمبلی کا بھی اپوزیشن نے بلایا, پنجاب اسمبلی نے بھی اجلاس بلایا, اور یہاں پہ سینٹر میں بھی اور سینٹ میں بھی. اب بجائے یہ کہ پازیٹیو اس کے سجیشنز کے ساتھ آئیں, انہوں نے تنقید تو انہوں نے شروع کی آتے ہی. ہم تو نہیں چاہ رہے کہ اس طرح کا ماحول وہاں پر یہ پیدا کیا جائے جس پہ جو بیسک ایجنڈا ہے اسے ہٹ کر ایک دوسرے کی تنقید. اب جو ہمارے وزیر اعظم صاحب ہیں بالکل وائنڈنگ اپ سپیچ میں آئیں گے, یہ اپنی سچویشن سے ہمارے جو نمائندے ہیں پی ٹی آئی کے بھی بیٹھے ہیں, نون کے بیٹھے ہیں, پیپلز پارٹی کے بیٹھے ہیں, پھر بیٹھ کے اس پہ بیٹھ کے فائنل کنسنسس اس کی آ جائے گی. کھولنا شروع کر دیا ہے تاکہ لوگوں کو روزگار بھی چلتا رہے. شرمیلا صاحبہ, جیسا کہ راجہ پرویز اشرف صاحب یہ کہتے ہیں کہ وفاقی حکومت جو ہے وہ موقع کی مناسبت سے کوئی قدم نہیں اٹھا سکی. قدم کیا اٹھایا جانا تھا؟ مشاورت پہ. وفاقی حکومت تو یہ کہتی ہے کہ ہر مشاورت ڈیسک پہ سندھ حکومت کو لے کے چلتے ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی کو لے کے چلتے ہیں, انہیں پھر بھی ہم سے اعتراض رہتا ہے. مشاورت کس بات پہ ہونی چاہیے اور آنے والا وقت کس طریقے سے بہتر ہو سکتا ہے؟
دیکھیے ہمیں وفاق کی صرف ایک چیز پہ اعتراض ہے اور وہ یہ ہے کہ وفاق کی جانب سے کوئی میسج کرونا وائرس کے حوالے سے کلیئرٹی کے ساتھ نہیں آ رہا. قوم کو تقسیم کیا جا رہا ہے. یہاں پر تمام ہیلتھ پروفیشنل لاک ڈاؤن کی بات کر رہے ہیں, تمام صوبے لاک ڈاؤن میں جا رہے ہیں, لیکن وزیر اعظم لاک ڈاؤن کو اپوز کر رہے ہیں, یہ جانتے ہوئے کہ اس وبا سے بچنے کا واحد ایک طریقہ یہ ہے کہ لاک ڈاؤن کیا جائے اور لوگوں کو گھروں میں محصور کیا جائے. دوسری اہم چیز یہ ہے کہ سندھ کی جانب سے کچھ تجاویز اور کچھ گزارشات تھی جو صرف ہمارے صوبے کے لیے نہیں تھی بلکہ پورے پاکستان کے لیے تھی, ہر صوبے کے لیے تھی. مثلاً کہ ڈاکٹرز کو پرسنل پروٹیکشن اکوپمنٹ دیا جائے, وینٹیلیٹر کی فراہمی میں وفاق صوبوں کی مدد کرے, اور دیگر اس قسم کی ضروری چیزیں تھیں کہ ٹیسٹنگ کٹس دی جائیں, PCR دیے جائیں. چونکہ پورے پاکستان میں اگر آپ دیکھیں تو ڈاکٹرز اور پیرامیڈکس جو ہیں وہ ہر جگہ انفیکٹ ہو رہے ہیں, اور وہ ہمارے فرنٹ لائن ڈیفینڈرز ہیں جن کی وجہ سے آج ہمارا ہیلتھ کیئر سسٹم چل رہا ہے. ان کی دیکھ بھال اور ان کی صحت کا خیال رکھنا ریاست کی اولین ترجیحات میں شامل ہونا چاہیے تھا, لیکن انفارچونیٹلی وہ نہیں ہے. یہ شکایت ہے, کوئی ہمارے ذاتی مفاد اس میں نہیں ہے یا کوئی بالخصوص کوئی خاص چیز مدد کے لیے نہیں مانگ رہے, لیکن معذرت کے ساتھ ہم نے یہ دیکھا کہ وفاق کی جانب سے ان تمام چیزوں کے اوپر کسی قسم, یعنی ہم تو امید کر سکتے ہیں کہ حالات بہتر ہو سکے, کیونکہ دونوں جانب کا موقف یہ ہے کہ ہم نے ایک قدم آگے بڑھایا ہے, دوسری جانب سے تعاون نہیں کیا گیا. وہ دوسری جانب کون سی ہے یہ ابھی تک عوام کو پتہ نہیں چل سکا. کیسر شیخ صاحب, صرف ایک شارٹ کمنٹ چاہیے آپ کا. اگر اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت پنجاب میں ہوتی تو صورتحال کس طریقے کی ہوتی؟ دیکھیے پاکستان مسلم لیگ کی حکومت رہی ہے, جب پچھلے دنوں آپ دیکھیں مختلف وبائیں آئیں پنجاب میں اور ہم نے اس کو ہینڈل کیا. یہ جو میاں شہباز شریف صاحب کی حکومت تھی, شیخ صاحب اب تک اس طرح کی وبا نہیں آئی, پوری دنیا کو پہلی بار سامنا کرنا پڑ رہا ہے اسے. یہ نئی وبا ہے. پہلے سب سے پہلے جو آپ کہہ رہے ہیں, میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں, ملک صاحب نے بڑی بات کی, میں ان کو انڈورس کرتا ہوں, لیکن ان کی بات اپنی جگہ پہ وہ عمل نہیں ہو رہا اس پہ. مثلاً سب سے پہلے تو یہی بات ہے کہ یہ جو آپ کہتے ہیں MCC کی میٹنگ ہو رہی ہے, اس میں یونانیمس طے ہو رہا ہے. تو یہ جو ٹائیگر فورس ہوئی ہے کس میٹنگ میں طے ہوا ہے؟ ٹائیگر فورس ہی اصل انہوں نے فورس بنائی ہے جس نے کروڑوں بندوں کو جا کے ان کو ہیلپ کرنا ہے, ان کو خوراک اور یہ پہنچانی ہے یا ان کو کوئی چیز دینی ہے. تو یہ بتائیے کہاں یہ ساری میں اپنے علاقوں میں دیکھ رہا ہوں صرف لوکل ایڈمنسٹریشن کر رہی ہے. یا دیکھیں نا, خود آپ نے بلدیاتی نظام کو ختم کر دیا. MNA اور MPAs کے ذمہ جو کہ لوگ کسی بھی پارٹی کے ہوتے ہیں, وہ لوگ سمجھتے ہیں, لوگوں کے قریب ہیں, ان کو پتہ ہے کہ لوگوں کے مسائل کیا ہیں. ابھی تو کس طرح یہ ڈسٹریبیوشن ہو رہی ہے, کوئی بھی آپ سیمپل دیکھ لیجیے کسی ڈسٹرکٹ میں جا کے, یہ ٹائیگر فورس کیا کرے گی؟ ایک دم اگر آپ ٹائیگر فورس کے لوگ بنا لیں گے تو کیا وہ ایسے لوگ آپ کے پاس شامل ہوں گے جو ڈیڈیکیٹڈ ہیں, جو واقعی ملک کی خدمت کرنا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا میں 27 سال سے پالیٹکس کر رہا ہوں, اپنے علاقے میں صرف وہ بنانا ان لوگوں کو جو کہ مخلص لوگ ہوں اور ان سے جا کے ہیلپ لینا, یہ اتنا آسان کام نہیں ہے. لیکن انہوں نے کس سے مشورہ کیا ہے؟ سب سے بڑا کام تو یہی کیا ہے نا جس کے لیے یہ اتنا بڑا فنڈ دینا چاہ رہے ہیں. اب یہ دیکھیے کہ 1200 ارب روپے کا انہوں نے پیکیج اعلان کیا. مجھے ملک صاحب بتا دیں, حکومت میں ہیں, کہ اس میں سے کتنا چھوٹوں کے لیے اور کتنا بڑوں کے لیے؟ یہ سارا تو وہی دیا ہے جو کہ بڑی بڑی جو اعداد و شمار بتا رہی ہے, اپوزیشن یہ کہتی ہے کہ وہ اعداد و شمار درست نہیں ہے. حکومت یہ کہتی ہے کہ اتنے اربوں کا پیکیج دیا, 11 تقریباً پیکیج دے دیا, جبکہ اپوزیشن یہ کہتی ہے کہ در حقیقت 400 ارب کا پیکیج دیا گیا. لیکن عوام بہترین فیصلہ کر سکتی ہے کہ حکومت نے ان کے لیے کیا کیا. ناظرین, دیگر ایشوز پر بات ایک شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک. ناظرین, پنجاب, سندھ اور KP میں لاک ڈاؤن میں نرمی ہوئی تو نرمی کی صورت میں SOPs کی خلاف ورزی دیکھنے میں آئی. لوگ بڑی تعداد میں ہجوم کی صورت میں بازاروں میں پہنچے. SOPs پر عمل درآمد نہ ہوا, نہ تاجروں کی جانب سے ہوا, نہ عوام کی جانب سے ہوا. اس ساری صورتحال پر حکومتیں پریشان ہیں اور کچھ آپشن زیر غور ہیں کہ بہت سی جگہوں پہ دوبارہ لاک ڈاؤن کر دیا جائے جہاں پر SOPs کی زیادہ خلاف ورزی ہو رہی ہے. اسی بارے میں بات کرنے کے لیے عرفان اقبال شیخ, صدر لاہور کامرس انڈسٹری, خالد پرویز, تاجر رہنما, اور کاشف چودھری صاحب, صدر انجمن تاجر
تاجران پاکستان، انہوں نے ہمیں جوائن کیا۔ رانا صاحب آپ کی جانب پہلے آؤں گا، کون کون سے ایسے شہر ہیں جہاں پر حکومت یہ سوچ رہی ہے کہ دوبارہ لاک ڈاؤن کر دیا جائے، کیونکہ مذاکرات ان کے شاید ناکام رہے یا پھر جو SOPs دی گئی تھیں ان پر عمل درآمد صحیح طریقے سے نہ ہو سکا؟ دیکھیں یاسر، میں چونکہ تینوں ہمارے بڑے معروف اور جینون تاجر رہنما ہیں، باقی تو اکثر تاجر رہنما ایسے ٹی وی پر آتے ہیں اور ایسے جن کی اپنی ایک بھی دکان نہیں ہے، یہ تینوں میرے بڑے معزز ہیں اور واقعی جینون ان کی ٹریڈرز کے اندر ایک تعلق ہے، واقعی یہ خود بھی تاجر ہیں، ان کی خود بھی دکانیں ہیں۔ میں آج اس پروگرام میں یہ خبر بریک کر دوں کہ یہ آج جب ہم پروگرام کر رہے ہیں اس سے کچھ دیر پہلے ایک تجویز جو ہے وہ فائنل ہو کے جا چکی ہے۔ کراچی کی اس میں 11 مارکیٹیں ہیں، صحیح، لاہور کی اس میں 36 مارکیٹیں ہیں، 36 مارکیٹیں، اور KPK اور بلوچستان کی بھی مارکیٹیں شامل ہیں، اور جبکہ 13 شہر ہیں پنجاب، KPK، سندھ اور بلوچستان کے، جن کے حوالے سے یہ کہا گیا ہے کہ وہاں پہ لاک ڈاؤن بھی کر دیا جائے مکمل۔ دیکھیں آج آپ کو پتہ نا سعودی عرب کے اندر مکمل لاک ڈاؤن ہو گیا، کرفیو لگ گیا آج، جہاں پہ انہوں نے کچھ رعایت دی تھی آج وہ بھی ختم کر دی۔ ہوا یہ ہے کہ باقاعدہ آج دوسرا دن تھا یا تیسرا روز تھا لاک ڈاؤن میں نرمی کا۔ اس کے بعد تاجر ٹریڈرز جو ہیں ان کی حکومت کے ساتھ مذاکرات ہوئے، کوئی SOP طے ہوئے، ایک روز قبل بھی کچھ اس پہ معاملات طے ہوئے کہ جناب لاہور چیمبر آف کامرس میں یقین دہانیاں کرائی گئیں، لیکن آج دیکھنے میں یہ آیا کہ کسی ایک مارکیٹ میں بھی وہ کچھ نظر نہیں آیا جو ہونا چاہیے تھا۔ چلیں مان لیں لوگ عام جو لوگ تھے وہ ماسک پہن کے نہیں آئے، لیکن آج 75% دکانداروں نے، میرے معزز اگر سے اختلاف کریں گے تو میں فوٹیج دکھا سکتا ہوں، ہر چیز دکھا سکتا ہوں کہ انہوں نے بھی ماسک نہیں پہنے ہوئے تھے، کسی نے ہاتھ پہ دستانہ کیا، کوئی چیز گلوز کوئی چیز نہیں پہنی ہوئی تھی۔ تو یہ باقاعدہ رپورٹس گئیں 3 مختلف، ان رپورٹس کی روشنی میں یہ فیصلہ کیا گیا۔ خود وزیر جو صنعت ہے میاں اسلم اقبال وہ خود بھی لاہور میں نکلے، باقی جگہوں پہ بھی گئے۔ دیکھیں آج کراچی کے اندر تو مارکیٹیں سیل ہوئیں، آج KPK کے اندر بھی باقاعدہ ایک مارکیٹ سیل کی گئی، لیکن آج لاہور شہر کے اندر یا دوسرے شہروں میں صرف وارننگز دی گئیں، وہ کچھ نہیں کیا گیا۔ جس کے بعد رپورٹس گئیں، ان رپورٹس کی روشنی میں باقاعدہ ایک بورڈ بیٹھا، اس بورڈ میں ڈاکٹرز بھی موجود تھے، اس پہ بیوروکریسی کے لوگ بھی موجود تھے اور کچھ اہم افراد موجود تھے۔ اس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ اپنی تجاویز لکھ کر بھیج دی جائیں کہ کسی صورت میں بھی ٹریڈرز جو ہے، مختلف ٹریڈرز جو ہے، نہ تو وہ اس پر پہرا دے رہے ہیں اور نہ ہی عوام جو ہے اس پر پہرا دے رہی ہے، اور اگر پولیس کو اس میں لایا جاتا ہے، یہ لکھا گیا ہے، اگر پولیس کو اس میں لایا جاتا ہے تو وہاں تصادم کا خطرہ پیدا ہو سکتا ہے، اور تصادم ہونے سے مزید حالات خراب ہو سکتے ہیں۔ دیکھیں یاسر، ایک طرف تو ہم کہہ رہے ہیں بھوک، بالکل بھوک تھی، لیکن اب جس طرح مارکیٹوں میں رش نظر آ رہا ہے، اس طرح لگ رہا ہے کہ جیسے ابھی نہیں خریدیں گے تو کچھ بھی نہیں ملے گا، اور ایسا مال بھی بک گیا جو نہیں بکتا تھا کئی سالوں سال۔ چلیں بک گیا اچھی بات ہے، لیکن کسی جگہ احتیاطی تدابیر نہیں تھی۔ میں نے آپ کو شہر بتا دیے، میں نے آپ کو مارکیٹیں بتا دی ہیں، یہ آئندہ یہ مارکیٹیں جو ہیں آئندہ 72 گھنٹوں کے اندر بند ہونے جا رہی ہیں۔ دوسری جانب کو موقف لے لیتے ہیں، کاشف چودھری صاحب، منت سماجت کہہ لیں، دباؤ کہہ لیں یا وقت کی ضرورت کہہ لیں، حکومت نے مطالبات پہ عمل درآمد کرواتے ہوئے SOPs کی ہدایات کی روشنی میں مارکیٹس کھولنے کا اعلان کر دیا، لیکن اب تک SOPs پر عمل درآمد نہ ہوا، ناکامی کا ذمہ دار کون؟ دیکھیے یاسر بھائی، میں اس میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ ایک تو SOPs ہم سے مشاورت سے نہیں تیار کی، ہم نے جو تجاویز حکومت کو دی تھی، ہماری تجاویز کو تو ردی کی ٹوکری کے اندر پھینک دیا گیا۔ ہم نے اس کے اندر 3 تجاویز دی تھیں کہ ایک 24 گھنٹے کے لیے ہفتے کے 7 دن دکانیں کھولی جائیں، دوسری تجویز ہم نے یہ دی تھی کہ متبادل دنوں کے اندر مختلف کاروباروں کو کھولا جائے، اور تیسری تجویز ہم نے مختلف اوقات کے اندر دکانیں کھولنے کی تھی۔ لیکن ان تینوں تجاویز کو پر غور نہیں کیا گیا، اور نہ ہی SOP بناتے وقت ہمارے ساتھ بیٹھا گیا۔ یہ بات درست ہے کہ تو چودھری صاحب، اگر آپ کی دی ہوئے SOPs پر عمل درآمد نہیں ہوا، وہ نہیں مانے گئے، تو پھر آپ نے کس یقین دہانی پہ مارکیٹ کھول لی؟ جی میں اسی طرف آنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے دباؤ اور وقت کی ضرورت اس لیے کہ حکومت نے ابھی تک تاجروں کو کوئی ریلیف مہیا نہیں کیا تھا، اس مجبوری اور ضرورت کے تحت حکومت نے دکانیں کھولنے کا فیصلہ کیا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ دکانیں کھولنے سے پہلے اس کے SOPs ہمارے ساتھ بیٹھ کر بنائے جاتے، ان کی تشہیر کی جاتی، تاجروں اور عوام میں اس کے حوالے سے اویئرنیس پیدا کی جاتی۔ 45 دن کے لاک ڈاؤن کے بعد اچانک جب مارکیٹیں کھلی ہیں تو رش پڑنا ایک فطری عمل تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگلے دنوں کے اندر اس رش کے رجحان میں بھی کمی آئے گی۔ دوسری ضرورت اس بات کی تھی
کہ مقامی انتظامیہ اور مقامی پولیس تاجر تنظیموں کے ساتھ بیٹھ کر طریقہ کار طے کرتی. ہمارے یہاں 3 طرح کے ملک کے اندر بازار ہیں. ایک پوش مارکیٹ ہیں اور بڑی دکانیں ہیں جہاں ایس او پیز پر عمل ہو سکتا ہے, جہاں 6 فٹ کے فاصلے مینٹین ہو سکتے ہیں. ایک وہ تنگ بازار ہیں ہمارے جہاں 20 فٹ کی ایک سڑک ہوتی ہے اور اس کے دونوں طرف دکانیں ہوتی ہیں, اور وہاں پر خواتین بھی آتی ہیں, عید کا رش بھی ہے. تو وہاں ضرورت تھی کہ وہاں پر کچھ سڑکوں کو ون وے کیا جاتا, کہیں پر پارکنگز کو متبادل جگہوں پر شفٹ کیا جاتا, لیکن اس طرح کی کوئی تیاری تاجر تنظیموں کے ساتھ بیٹھ کر نہیں کی گئی مقامی سطح پر. اسی طریقے سے ہاتھ دھونے کے لیے اگر پانی کی ٹینکیاں رکھنی تھی تو وہ وہاں کی مقامی کارپوریشنز نے پانی مہیا کرنا تھا, اس کا انتظام بھی نہیں کیا گیا. جب آپ کسی کام کی تیاری نہیں کریں گے اور اچانک سے چیزیں کھول دیں گے تو پھر وہ بھگدڑ بھی مچتی ہے اور اس کے نتیجے میں اسی طرح کے حالات ہوتے ہیں. تاجر تنظیمیں اپنی ذمہ داری کو پوری کرنے کی کوشش کر رہی ہیں. ہم تاجروں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ دکانوں کی حدود کے اندر ماسک بھی پہنیں, گلوز کا استعمال بھی کریں, سینیٹائزر بھی لگائیں, لیکن سڑکوں پر, پارکنگ ایریاز کے اندر وہاں پر تاجروں کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ ایس او پیز پر عمل کروائیں. چاہیے صاحب, اب تک کی جو کوشش ہے وہ دوبارہ لاک ڈاؤن کا ہی راستہ دکھا رہی ہے. میں آپ کی جانب واپس آتا ہوں. عرفان اقبال شیخ صاحب نے جوائن کر لیا ہے. شیخ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. شیخ صاحب, اس وقت جو صورتحال ہے, جیسا کہ چودھری صاحب یہ بات کر رہے ہیں کہ ذمہ داری کچھ حکومت کی تھی, ہمارے ساتھ بیٹھ کے ایس او پیز طے نہیں کیے گئے. اگر پہلے نہیں کیے گئے تو کس یقین دہانی پہ مارکیٹ کھولی, اور بعد میں میاں اسلم اقبال صاحب کے مطابق کل نئے ایس او پیز دے دیے گئے اور باقاعدہ طور پہ کہا گیا کہ انتظامیہ تعاون کرے گی. کل کے بعد اب تک انتظامیہ نے کتنا تعاون کیا؟ اور شیخ صاحب, آپ کے چیمبر آف کامرس میں بیٹھ کے یہ سارا فیصلے ہوئے ہیں. جی بالکل, میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ جو ایس او پیز کی بات کر رہے ہیں, ایس او پیز بالکل اس کے اوپر ہماری پوری تفصیل سے میٹنگیں بھی ہوئیں, ایس او پیز کے اوپر بات بھی ہوئی, ساری چیزیں ہوئیں. دیکھیں, میں جب ہم کھولنے لگے تھے تو ہماری جب بات ہوئی ٹی آئی کے حساب سے, تو میں نے ان سے کہا تھا جی یہ پہلے 3-4 دن ہم سے کنٹرول نہیں ہونا, کیونکہ لوگ 51 دیر سے گھر میں بیٹھے ہیں, اور جب ان کو پتہ چل رہا ہے کھلا ہے تو سب لوگ ایک دم چل پڑتے ہیں. ہمارے یہاں سسٹم کی اس چیز کا خیال نہیں رکھا جاتا, تو اس وجہ سے سب لوگ نکل پڑے. جب سب لوگ نکل پڑے تو پھر آپ کے پاس ٹائم تھوڑا ہے, کیونکہ آپ نے 5 بجے تک رکھا ہے, تو صبح 9 بجے سے کھلتا ہے اور 5 بجے تک چلتا ہے. تو لوگ یہاں پہ 1 بجے کے بعد یا 2 بجے کے بعد 2 سے لے کے 5 تک بالکل ایک دم تباہی کی طرف چلا گیا, اور ہر بندہ نکلا ہے گھر سے. آپ صبح دیکھتے تو صبح ابھی بھی 1 بجے تک رش نہیں ہوتا, لیکن 1 بجے کے بعد ایک دم رش شروع ہو جاتا ہے. تو اس کے لیے ہماری انتظامیہ سے بات ہوئی تھی کہ آپ لوگوں کو تھوڑا سا کنٹرول کریں, کم از کم لوگوں کو یہ تو سمجھا دینا کہ اپنے بچوں کے ساتھ یہاں پہ تشریف نہ لائیں. بچوں کو کیوں رسک میں ڈالتے ہیں؟ لیکن انفارچونیٹلی ہماری قوم میں اس چیز کی سمجھ کی کمی ہے, جس کی وجہ سے یہ پرابلم ہو گئی زیادہ. لوگ 5-5 بچے ساتھ لے کے آ رہے ہیں. خدا کے لیے اپنے آپ کو تو آپ نے بچانا ہے, جو کہنا ہے بچوں کو تو سب سے پہلے بچاؤ. چلیں شیخ صاحب, آپ کی بات مان لیتے ہیں کہ کچھ دن لگیں گے حالات بہتر ہونے میں. یہ بتا دیں کہ پہلے دن حالات کس طریقے سے تھے, اور 3 دن ہو چکے ہیں, کیا بتدریج کوئی بہتری آئی ہے اس میں؟ جی, تیسرا دن ہے آج انشاءاللہ. پہلے دن سے اور دوسرے دن سے آج تیسرا دن بہتر ہے, اور مجھے امید ہے کل اور پرسوں اور چیزیں بہتر ہو جائیں, جو نہیں 1 ہفتے کے اندر ہم نارمل آ جائیں گے. لیکن اس میں ایک چیز جو میں بالکل آپ کے پلیٹ فارم سے گورنمنٹ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ٹائم کم ہے. خدا کے لیے عید بہت بڑا فنکشن ہے, آپ اس کو سمجھیں, اور اس کو میری ریکویسٹ ہے کہ 7 days 24 hours کے لیے کھول دیں. لوگ اپنے عید پہ آئیں گے اور اس طرح سے رش نہیں ہوگا, اور اس طرح سے جو نا ڈسٹینسنگ والا معاملہ نہیں ہوگا. تو اس کے لیے گورنمنٹ کو چاہیے کہ کم از کم عید تک کے لیے 7 days اور 24 hours کے لیے کھول دیں, اور انشاءاللہ اس کا افیکٹ آپ دیکھیں گے کل سے اسٹارٹ ہوگا. صحیح, وہ تو حکومت دیکھے گی کہ حکومت نے آپ کے ان مطالبات پر عمل کرنا ہے. ان کے اگر بہتر لگتے ہیں تو آئندہ کے حالات کس طریقے کے ہوں گے. خالد پرویز صاحب, خالد صاحب, کیا آپ نہیں سمجھتے کہ ایس او پی پر عمل درآمد کر کے 6 ماہ کاروبار چلا لیا جائے, یا پھر بغیر ایس او پیز پر عمل درآمد کے 4 دن کاروبار چلا لیا جائے؟ کون سا بہتر آپشن ہے؟ بالکل آپ نے صحیح فرمایا. گزارش کروں گا میں کہ میں انجمن تاجران آل پاکستان پہلے دن سے ہم شور مچا رہے ہیں کہ پوری ٹریڈ کو چلنے کا موقع دیا جائے, اور ان کو بھی موقع دیا جائے, چاہے 6 گھنٹوں کا دیا جائے, چاہے 8 گھنٹوں کا دیا جائے. آج رش کی وجہ مین تو یہ ہے
کہ لوگوں کے کاروبار بند ہو گئے. لوگوں نے کہا جی لوگ بھوکے مر رہے ہیں, تاجر مر گیا, تاجر بھیک مانگنے پر آ گیا, اس طرح کے شور. میں ایک ذمہ دار آدمی ہونے کے ناطے میں نے ہمیشہ اپنے تاجروں کی رائے کو مد نظر رکھتے ہوئے اس بات کو حکومت تک پہنچایا کہ بھئی آپ سب کچھ کھولے, لیکن کسی نے کان نہیں ڈرے. میرے مذاکرات بھی یہ کہنا غلط ہے کہ جی حکومت نے ایس او پیز تاجروں سے مل کر نہیں, روزانہ تاجر ان کے چوکھٹ پر کھڑے ہوتے تھے, ان کی رائے لیتے تھے وہ لوگ اور سن لیتے تھے, اس کو جمع تفریق کر لیتے تھے. اس کے بعد اس نتیجے پہ پہنچے کہ جی سارا کھول دیں. یہ میں کہتا ہوں ایک بہت بڑی ان کی غلطی تھی. اس کا خمیازہ جو کئی مہینوں تک آپ کو بھگتنا پڑے گا, یہ تاجروں کو بھی بھگتنا پڑے گا اور اس ملک کی عوام کو بھی بھگتنا پڑے گا, کیونکہ یہ ہم دنیا کی سب میں سیکنڈ لاسٹ نمبر پر ہیں. ایجوکیشن کے معاملے میں یہاں لوگوں کو اتنی تمیز نہیں. اب ان کے پاس ہے, کل تک تو ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا, آج پورا خاندان. یہی سوچنے کی بات ہے نا, یہی سوچنے کی بات ہے. اگر غریب بھوکا تھا, جس بھوکے کے لیے یہ مارکیٹ کھولی گئی, کیا اسے کھانا ملا؟ اگر اسے تو کھانے کے لالے پڑے ہوں گے نا, اسے تو کپڑے کے لالے ہی نہیں پڑنے چاہیے. اس وقت مارکیٹ میں جا کے دیکھیں, ہر طرح کی خریداری ہو رہی ہے وہاں پر. اس کی صرف ایک ہی وجہ جو میں بتا رہا ہوں آپ کو, اس کی ایک ہی وجہ کہ حکومت کی پالیسی کوئی نہیں تھی. حکومت پہلے دن سے سب کو, آج مجھے آپ ابھی رانا صاحب میرے بڑے اچھے دوست ہیں, انہوں نے فرمایا یہ 13 مارکیٹ ہے یا 15 مارکیٹ ہے یا 20 مارکیٹ ہے. میں کہتا ہوں مجھے کوئی ایک مارکیٹ پاکستان کی بتائیں جہاں ایس او پیز پر عمل درآمد ہو رہا ہے. کوئی پاکستان کی ایک مارکیٹ نہیں ہے اور نہ ہوگا, نہ کوئی کروا سکتا ہے. اتنی عوام کے ساتھ یہ پولیس اہلکاروں سے توقع رکھ رہے ہیں آپ کہ وہ آپ کی مدد کرے گی, انتظامیہ کرے گی. انتظامیہ کہاں جائے گی؟ بات وہ کرے جو ہونے والی ہو, انہونی بات نہ کی جائے. یہ انتظامیہ یہ لالی پاپ اپنے لوگوں کو بھی دینے کے, اپنے تاجروں کو بھی دینے کے, اپنی عوام کو بھی دینے پہ, یہ بند کر دیں سلسلہ. اب یہ نہیں ہوگا. یہ سلسلہ جو بڑھ رہا ہے روز بروز, لوگ جتنا سن رہے ہیں ان کو اہمیت کا نہیں, اس وائرس کی اہمیت کا نہیں پتا. یہ جب پھیل گیا تو آپ کے پاس گراؤنڈوں میں جگہ نہیں ہوگی, آپ کے پاس سڑکوں میں. یہ ایک بات یاد رکھ لیں, جب پوری آپ کے پروگرام کی وساطت سے آج پوری قوم سن رہی ہے کہ اگر اس کا حل نہ نکالا گیا تو یہ پورے ملک میں اتنی بری حالت ہوگی اور یہ کئی ماہ کرونا اور تجارت ساتھ چلے گی. یہ چلنا چاہیے اس کو, تجارت کو بھی ساتھ, اور لیکن اس کا طریقہ کار غلط ہے. طریقہ کار غلط ہے. رانا صاحب کیا وجہ ہے کہ حکومت ہر فیصلہ دباؤ میں آ کے کرتی ہے, چاہے وہ لاک ڈاؤن کرنے کا ہو, چاہے لاک ڈاؤن میں نرمی کا ہو, چاہے وہ ٹیسٹوں کی استعداد کار بڑھانے کا ہو یا پھر اپوزیشن کو دبانے کا ہو. کہیں سے پریشر بلڈ ہوگا تبھی کوئی فیصلہ ہوگا, اور پھر اس فیصلے کو واپس لینا ہے تب بھی کوئی پریشر کا سامنا ہوگا, تبھی ہوگا. اسی طرح جی یہ میں سمجھتا ہوں دونوں طرف ہے. آج تو حکومت پریشر کے بغیر کام نہیں کرتی, پروٹیسٹ نہ ہو کام نہیں کرتی, اگر کوئی پریشر نہ ہو تو کام نہیں کرتی. دیکھیں میں یاسر, یہ آپ نے جو بات کی ہے اس کا سوال بھی یہی ہے, جواب بھی یہی ہے, بالکل اسی طرح ہے. میں سب چاہوں گا کہ میں عرفان اقبال شیخ صاحب سے, کاشف چودھری صاحب اور بیٹھے ہیں حال پرویز صاحب, ان سے سوال کروں گا, خاص کر جناب شیخ عرفان اقبال شیخ صاحب. شیخ صاحب, بدقسمتی نہیں ہے کہ آپ کے بہت سے لوگ ایسے لیڈر مذاکرات میں بیٹھتے ہیں, تینوں کے متعلق میں کہتا ہوں آپ تینوں واقعی تاجر ہیں, لیکن آپ کے بہت سے ایسے لیڈر جو ہیں وہ بیانات دیتے تھے, کسی کو جا کے کوئی لندن ملتا تھا, کوئی کسی سیاستدان کو ملتا تھا, اور یہاں پر آ کر وہ خود اپنے تاجروں سے کہہ رہے ہیں نہیں بھائی کسی اور طرف چلو. تو کیا آپ لوگ جو آپ کی اصل کی عادت ہے, کیا وہ بھی آپ سے کنٹرول میں نہیں ہے؟ آپ تو چیمبر میں بلاتے ہیں سب کو, کیا ان کے کنٹرول میں نہیں ہے؟ اور اگر خدا نہ خواستہ ایک جواب دے دیں, اگر دوبارہ لاک ڈاؤن ہو گیا تو پھر آپ کیا کریں گے؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, سارے تاجر مستفید ہیں, کوئی ایسی بات نہیں ہے. ان میں ایک آدھ کوئی ہوگا جو اپنی اڑی دکھاتا ہے, باقی تاجر سارے کے سارے جو نا وہ اکٹھے اور متحد ہیں اور یہ چاہتے تھے کہ کاروبار کھلے. اور میں سچی بات بتاؤں کہ جو کرونا کی آپ بات کرتے ہیں تو کرونا یہ ہمارا 1 یا 2 یا 3 مہینے کے لیے ہے. یہاں پہ جو WHO بتاتا ہے اس کے مطابق یہ 1.5 سال تک نہیں جانا, اور اس کی ویکسین جو ہے نا وہ ابھی تک نہیں آئی, وہ ویکسین ابھی نہیں بنی, اور اس کو بھی ٹیسٹنگ بھی 8 مہینے لگنے ہیں. تو آپ کو کم از کم بزنس کے بغیر آپ کہتے ہیں کہ ہم صرف کرونا کر کے بند رکھیں, تو یہ کام نہیں چلنا تھا. اس لیے بزنس کھولنا ضروری تھا. میں سمجھتا ہوں
के प्राइम मिनिस्टर ने बेहतरीन फैसला किया, गवर्नमेंट ने बेहतरीन फैसला किया और उन्होंने बिल्कुल सही वक्त पे किया। हम सारा जोर जो है ना गवर्नमेंट के ऊपर डाल रहे हैं, नहीं, गवर्नमेंट का कसूर नहीं है, हमारी आवाम जो है ना वो इस चीज को नहीं समझ रही कि ये कितना जरूरी है, कितना इम्पोर्टेंट है, इसके ऊपर काम नहीं कर रहे और उसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। अगर ये दुकानें दोबारा बंद कर दी, लॉकडाउन दोबारा कर दिया गया, फिर ताजरों की हिकमत अमली क्या होगी? मुझे उम्मीद नहीं है इंशाल्लाह कि दोबारा लॉकडाउन होगा। मुझे सिर्फ इस चीज पे है कि मैं अपने ताजर भाइयों को, अपनी आवाम को, अपने लोगों को ये चीज हम अपना बावर कराना चाहते हैं कि खुदा के लिए आप आग के साथ खेल रहे हैं, इसको समझे और इसको बेहतर तरीके से परफॉर्म करें और हम सब ने मिलकर करना है, हमने सब ने गवर्नमेंट का साथ देना है, हमने साथ चलना है, हमने अच्छे तरीके से बिजनेस को भी चलाना है, हमने कोरोना से लड़ना भी है। उसके लिए हमें स्ट्रेटेजी जो बनानी है उसके ऊपर अमल शुरू कर दें, SOP के ऊपर अमल कराएं, अमल दरामद करें, इंशाल्लाह हम इससे लड़ जाएंगे और इससे निकल जाएंगे। खालिद परवेज साहब, यही पैगाम अब तक हुकूमत भी देती रही, मीडिया की वसातत से भी लोगों तक पहुंचाया जाता रहा कि एहतियात कीजिए, मुश्किल वक्त है, मुश्किल वक्त गुजर जाएगा, खुशहाली के दिन आएंगे। अब तक तो उस पर अमल दरामद ना हो सका, अब फिर ज़बानी बातों से किस तरीके से अमल दरामद होगा? हम किसी एक बरादरी को ब्लेम नहीं करते, हम ये नहीं कहते कि ताजर बरादरी ने SOPs पर अमल दरामद नहीं किया जिसकी वजह से सूरत हाल ये है। इसमें इंतजामिया भी हो सकती है, आवाम भी हो सकती है, हम बजाते खुद भी हो सकते हैं, लेकिन अगर यही सूरत हाल 4-5 दिन मजीद रही तो फिर तो फैसला पक्का है लॉकडाउन होने का। हुकूमत लॉकडाउन करती है तो मैं आपसे ये सवाल पूछता हूँ कि हमारे पास अब कौन सा रास्ता है? हम हुकूमत से बैठ भी चुके हैं, बातें भी हो चुकी हैं, हुकूमत भी वैसे जो उनके पास चला जाता है उसको ताजर रहनुमा करके बैठा लेते हैं अपने साथ और जनाब उसके फैसले को ऑनर कर देते हैं। ये बात मैं कहता हूँ ऐसे ताजर हैं जिनकी दुकान ही कोई नहीं है, जिनका कारोबार नहीं है, जो कुछ करते नहीं है, उनका जरिया यही है और इस तरह से वो 4 लोगों को मिलाकर एक अंजुमन बनाकर और हुकूमत से सोर्सेज के साथ वहां पहुंच के बैठ जाते हैं। वो हकीकी नुमाइंदों से बात सुनी जाए, हकीकी जो नुमाइंदे हैं अमल भी करवा सकते हैं। काशिफ चौधरी साहब, एक छोटा सा कमेंट इस पे, मुझे ब्रेक पे जाना है। उनके बारे में मालूमात भी है, जिस लीडर का आवाम एतमाद नहीं करते उनके कहने पर वो क्या SOP पर अमल करेंगे। सही। मैं सिर्फ ये काशिफ चौधरी साहब, एक छोटी सी टेक चाहिए आपकी। मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि SOPs पर अमल बतदरीज शुरू हो जाएगा। इसके अंदर ताजरों को, हुकूमत को और कौम को मिलकर एहसास जिम्मेदारी के साथ जिम्मेदाराना रवैयों का इजहार करना होगा। और मैंने आज इस्लामाबाद की भी और पाकिस्तान की मुख्तलिफ मार्केटों में विजिट भी किया, टेलीफोनिक राब्ते भी किए। बहुत सारी मार्केटों ने आज खुद सैनिटाइजर गेट लगवाए हैं, वहां पर वो मास्क भी दे रहे हैं, लेकिन बहुत सारी मार्केटों में अभी इस काम को करने की जरूरत है और पूरे पाकिस्तान के ताजर एक पेज पर हैं और इंशाल्लाह यानी अपने हिस्से का फर्ज अदा करना होगा, जरूरत है। फिर सबका रोना एक जैसा ही होगा। हुकूमत कहेगी मईशत नहीं चल रही, ताजर बरादरी कहेगी कारोबार बंद है और अवाम कहेगी हमें खरीदारी के मराकज़ खोलने के लिए कुछ ना कुछ पेशरफ चाहिए, लेकिन सूरत हाल यकसर मुख्तलिफ होगी। नाज़रीन, दीगर इशूज़ पर बात एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। नाज़रीन, भारत हर चढ़ते दिन के साथ नई साजिश तैयार करता है, कुछ दिनों बाद उसकी वो साजिश बेनकाब हो जाती है और बेनकाब होने के बाद उसे मुंह की खाना पड़ती है। अब फिर से भारत ने मकबूजा कश्मीर में एक नई साजिश तैयार की है। वो साजिश है क्या? उसके तहत मकबूजा कश्मीर के 12 से 13 इलाके ऐसे हैं जहां पर कशीदगी मजीद बढ़ सकती है, वहां पर साजिशी अनासिर मजीद मुतहर्रिक हो सकते हैं। मंसूबा है क्या और ये सब कुछ किस तरीके से होगा? राना साहब, क्या है? देखिए सर बड़ी बदकिस्मती है कि वो मुल्क जो अपने आप को दुनिया का बेहतरीन मुल्क कहता है, जहाँ पर जमहूरियत की बातें की जाती हैं, उसी मुल्क की हुकूमत, उसी मुल्क के हुक्मरान भारत के कश्मीर के अंदर क्या कर रहे हैं। मकबूजा कश्मीर में किस तरह शब खून मारा जा रहा है। इतने अरसे से मकबूजा कश्मीर के अंदर जो खूनी खेल खेला जा रहा था, अब उस खूनी खेल को मज़ीद ये ऐसा खूनी बनाना चाह रहे हैं कि जिसके मतलब हम कह सकते हैं कि चंगेज़ खां या हलाकू खां उसके दौर में जो होता था, ये वही गेम खेलने जा रहे हैं। मकबूजा कश्मीर के बहुत से इलाके जो हैं उनके ऊपर इन्होंने टारगेट रखा हुआ है और हमारे पास ये कन्फर्म इतलात हैं। चूँकि इतलात इसलिए कन्फर्म है कि इस हवाले से पाकिस्तान के और
خود بھارتی میڈیا کے اندر بھی یہ بات آ چکی ہے کہ بھارتی پولیس، بھارتی فوج مل کر مقبوضہ کشمیر کے اندر ان علاقوں پہ ایسی شب خون مارنا چاہ رہی ہے جہاں پر انہیں یہ نظر آ رہا ہے کہ ان علاقوں کے اندر سے تحریک زور پکڑ رہی ہے. حالانکہ پورے مقبوضہ کشمیر میں بچے سے لے کر بڑا، چھوٹے سے لے کر بڑا، عورت مرد سب تحریک کا حصہ بن چکے ہیں. اب انہوں نے یاسر یہ پلاننگ کی ہے کہ جن علاقوں کو انہوں نے ٹک مار کیا ہے ان علاقوں کا نام انہوں نے بلیک کے نام سے رکھا ہے. بلیک ایک انہوں نے کوڈ ورڈ رکھا اپنا. وہاں پر کیا کیا جائے گا کہ آئندہ چند دنوں میں اچانک رات کے وقت وہاں پر آگ لگائی جائے گی پورے کے پورے علاقوں کو. اس کے لیے انہوں نے باقاعدہ ایسی گنیں استعمال کریں گے، ایسے گولے استعمال کریں گے کہ خود علاقے سے کافی دور رہیں اور مختلف گھروں کے اوپر پیٹرول بم ٹائپ کے گولے پھینکے جائیں اور ان کے بعد وہاں پر ایسا کیمیکل پھینکا جائے کہ جس سے آگ تیزی سے برق اٹھے. اور اس کا نتیجہ تو بہت خوفناک. جی بھائی، وہ کہہ رہی ہے یہ اس لیے بڑا خوفناک نتیجہ نکلے گا کہ یہ آگ جو وہ چند علاقوں میں لگانا چاہتے ہیں، اس آگ کی لپیٹ میں پورا بھارت آ جائے گا. مقبوضہ کشمیر میں لگنے والی آگ کی لپیٹ میں پورا بھارت آئے گا. صرف فائدہ کیا ہوگا؟ یہ تو الٹی منہ کی کھانا پڑے گی. دیکھیں یہ چونکہ پہلے دن سے انہیں منہ کی کھانی پڑ رہی ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے جو حربہ استعمال کیا، ہم نے کرفیو لگایا، ہم نے تشدد کیا، نوجوانوں کو پکڑ کے قتل کیا، لڑکیوں کے ساتھ ریپ کیا، گھروں کو جلایا، وہاں پر قید و بند کی سہولتیں دی گئی، سب کچھ کیا گیا. اس کے باوجود بھی تحریک کم ہونے کی بجائے تیز ہوتی جا رہی ہے. تحریک تیز ہو رہی ہے. نوجوان باہر نکل رہے ہیں، قربانیاں دے رہے ہیں، شہادتیں لے رہے ہیں، مگر اس کے باوجود کشمیر کی تحریک سے پیچھے نہیں ہٹ رہے. آپ کو پتا انڈیا نے پچھلے دنوں ایک ڈرامہ کرنے کی کوشش کی. انہوں نے باقاعدہ اپنے ہی لوگوں کو بھارتی پرچم دے کر مختلف علاقوں میں بھیجا کہ آپ مختلف علاقوں میں جا کے بھارتی پرچم لہرائیں. اس کی ویڈیو بنیں گے، ہم کہیں گے کشمیر میں بھارتی پرچم لہرایا گیا. لیکن دیکھیں جیسے ہی وہ لوگ ایک ڈرامے کے طور پہ گئے تو وہاں پر کشمیری نوجوانوں نے ان کی درگت بنا دی. اور پھر ہوا کیا کہ اگر کسی جگہ پہ 20 پرچم نظر پاکستان کے آتے تھے، کسی جلسے میں 5 نظر آتے تھے، تو اب اس جگہ پر لوگوں نے پاکستانی پرچم کے لباس بنا لیے ہیں. اب لوگوں نے وہاں پہ گلی گلی محلے پاکستانی پرچم لہرانا شروع کر دیا ہے. اب وہاں پر جو ریاض شہید ہوئے ہیں، آپ کو پتا ان کی لاش بھی جو ہے پاکستانی پرچم میں لپیٹ کے انہیں دفنایا گیا ہے. اور اس شہید کے بچوں نے، میاں فیملی نے ساری نے پھر پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائے ہیں. تو ان حالات میں اب یہ خوفناک کھیل کھیلنا جا رہے ہیں. یہ چاہ رہے ہیں کہ جس طرح ہلاکو خان بستیوں کو جلا دیتا تھا، آگ لگا دیتا تھا، اور اس دوران میں جو باہر نکلتے تھے انہیں گولیوں کی بچھاڑ کا سامنا کرنا پڑے گا. یہ انہوں نے کہا وہ تلواریں نیزے چلاتے تھے، یہ گولیاں چلائیں گے. یہ ایک بڑی خوفناک سازش ہے جو انہوں نے تیار کی ہے. اور یہ سازش جو ہے یہ چند بستیوں کو جلانے کی سازش پوری بھارت کو جلا دے گی. اور میں یہاں پر ایک اور چیز بریک کروں یا سر، ہم اپنے پروگرام میں یہ چیز بریک کر دیں کہ آپ کو پتہ ہے ایک طرف وہاں پہ یہ خونی کھیل کھیلا جائے گا تو دوسری طرف بھارت نے باقاعدہ باری فنڈنگ کر دی ہے گلگت بلتستان میں ہونے والے انتخابات میں، کہ گلگت بلتستان کے اندر ایسی دہشت گردی کی وارداتیں کرائی جائے کہ کسی نہ کسی طریقے سے وہاں پہ ہونے والے انتخابات کو روکا جائے یا ان انتخابات کو خونی انتخابات بنایا جائے. اور اس سلسلے میں بھارتی میڈیا کی پوری ایک ٹیم، پورا ایک گروپ جو ہے اس کو یہ ذمہ داری دے دی گئی ہے. یہ جو آج کل ڈرامے کر رہے ہیں نا وہ کہ گلگت بلتستان کا ویدر بھارتی میڈیا پہ دکھا رہا ہے اپنے چینلز پہ، تو یہ سارا کچھ ٹائم ختم ہو چکا ہے میرے پاس. اگر چنگاری کو ہوا دی جائے گی تو یاد رکھیے کہ وہ آپ کے دامن تک بھی آگ پہنچ سکتی ہے. اس سے پہلے کہ وہ آپ کے دامن تک پہنچے اپنے حالات، اپنی تراکیب درست کر لیں. ناظرین، دی لاسٹ آور سے مجھے دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.